حوالہ نوٹ کر لیں، روحانی خزائن والیوم نمبر 1 پیج نمبر 593. یہ براہین احمدیہ کا ہی حصہ پنجم ہے، یہ براہین احمدیہ ہی ہے. اچھا، اس کے اندر جناب کیا لکھا؟ قرآن کریم کی ایک آیت کوٹ کی. اب یہ ہے آپ نے جو سمجھنا ہے کہ آپ نے آرگیومنٹ بلڈ کیسے کرنا ہے. کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں جی وہ کمال سادگی سے رسمی عقیدہ، نہ ایسے نہیں بھائی. آئیے دیکھیں ذرا، مرزا صاحب نے آیت کوٹ کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ وہی مشہور آیت ہے قرآن پاک میں جو 3 یا 4 مرتبہ قرآن میں آیت یہ آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل دین کے اوپر. یہ میں نے خود ترجمہ کیا ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. اچھا دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جو آیت ہے، آگے سنیں ذرا بات. کہتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پہ حضرت مسیح کے حق میں پیشن گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ ظہور میں آئے گا جب حضرت مسیح دوبارہ. اب دیکھیں لفظ ہے یہاں پہ جو کی ورڈ ہے دوبارہ. اس کا مطلب ہے کہ انہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ان کی بجائے کوئی اور آئے نا پھر لفظ دوبارہ نہیں کہا جا سکتا. یہ آپ نے بات نوٹ رکھنی ہے. میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. مرزا صاحب کیا دوبارہ آئے تھے کہ پہلی بار آئے تھے؟ کوئی بندہ کہتا ہے وہ دوبارہ آئے تھے، اس کا مطلب کہ دوبارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے تھا اسی کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ نے کی پوائنٹ نوٹ رکھنا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں جب مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا. پھر آگے اسی حوالے سے بھی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف کہاں پہ کیا؟ یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ وہ انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے غلط لکھ دیا تھا. یہ روحانی خزائن کا والیوم 22 پیج 351 ہے. حقیقت الوحی میں اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے وہ غلط لکھی. اب دیکھیں ذرا بات، ابھی جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، جو ابھی میں نے آپ کو براہین میں سے ان کا عقیدہ سنایا نا پڑھ کے. اب اس عقیدے کے بارے میں جب انہوں نے عقیدہ لکھا تھا ان کا دعویٰ کیا تھا سنیں ذرا. مجموعہ اشتہارات نیا ایڈیشن والیوم 1 پیج نمبر 33، کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، جس کے ساتھ 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا ہے. اب یہ نوٹ آپ نے باتیں اگر کر لی نا تو انشاءاللہ پھر آپ کو مقدمہ اپنا پیش کرنے کی سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں ذرا، اسے دین کی زبان میں کہا جاتا ہے تحدی، چیلنج. یعنی ایک آدمی جو اللہ کا نبی ہونے کا دعوے دار ہے نا، وہ اگر چیلنج کر کے ایک بات پیش کرتا ہے جب، تو اس بات کا سٹیٹس وہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ پھر وہ ساری جو باتیں اجتہادی غلطی لگ گئی فلانا، نہ یہ چیلنج ہے، یہ تحدی ہے. براہین احمدیہ جو پیش کی گئی ہے یہ تحدی کے طور پہ پیش کی گئی ہے اور 10,000 روپے کا چیلنج دے کے پیش کی گئی ہے. اچھا آگے دیکھیں ذرا. اب جو آپ کو بتا رہا ہوں بات، تذکرہ کے اندر جو ان کا نیا ایڈیشن ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کے پیج نمبر 3 پہ کہا گیا کہ یہ جو کتاب مرزا صاحب نے لکھی ہے، کون سی کتاب؟ براہین احمدیہ. اس میں کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو ان کی بات ایگزیکٹ پڑھ کے بتاتا ہوں. یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ تذکرہ نیا ایڈیشن پیج نمبر 3 کے اوپر. وہ لکھتے ہیں جی کہ یہ جو کتاب ہے نا براہین احمدیہ، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کتاب کو دیکھ کے عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا اس کا نام ہے کتبی، جس کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پہ کھلی ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل ہے اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپے کا اشتہار دیا گیا ہے. یعنی پہلی بات کیا کہ جب مرزا صاحب براہین احمدیہ لکھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے معمور ہو چکے ہیں. دوسری بات کیا بتائی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپروو کر دیا ہے. یہاں پہ میں آپ کو نا ایک رک کے بات بتا دوں، کس بات کو اپروو کیا ہے؟ کتاب کو. کیا یہ کہا کہ کتاب کے چند صفحات کو یا کتاب کے چند مسائل کو؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب کو اپروو کر رہے ہیں تو کیا کتاب کی چند باتوں کو اپروو کیا؟ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو کتاب کو اپروو کروا رہے ہیں مرزا صاحب ان سے. ابھی میں آپ کو اس سے واضح بات بتاتا ہوں. اچھا، اس کے بعد جناب مرزا صاحب نے یہ لکھی ہے بات کہ جب مرزا صاحب نے یہ تالیف کی ہے نا براہین احمدیہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو، سنے بات توجہ کے ساتھ، بہت اہم بات آپ کو بتانے چلا ہوں، مرزا صاحب کو ان کے دعویٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجدد وقت کے طور پہ معمور کیا. قرآن کریم کا صحیح علم ان پہ کھول دیا. یہ بات آپ لوگ نوٹ کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب مرزا صاحب نے وہ بات لکھی ہے نا کہ عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے، تو انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھی ہے، اور دعویٰ کیا کیا ہوا ہے کہ جب میں نے وہ براہین احمدیہ لکھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن، یہ سنیں ذرا حوالہ کہاں پہ ہے، روحانی خزائن والیوم نمبر 13 پیج نمبر 201 201 کتاب البریہ. کیا لکھا؟ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا اور اس کے صحیح معنی تیرے پر کھول دیے. یعنی مرزا صاحب کو معمور کر دیا، مرزا صاحب کو مجدد بنا دیا، قرآن کریم کے صحیح معنی ان پہ کھول دیے، کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول مرزا صاحب کے اپروو کر دی. آگے سنتے جائیے گا. والیوم نمبر 22 ہے خزائن کا، پیج نمبر 357 ہے، حقیقت الوحی ہے. وہ یہاں بھی پھر وہی بات انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ سنے ذرا، تجھے قرآن سکھلایا، یعنی اس زمانہ کے لوگوں میں کسی کا تیرے پر بارے منت نہیں. یعنی یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. مرزا صاحب کہہ رہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا فاروق بھائی حوالہ لکھیں نا، والیوم 22 پیج نمبر 357 ہے، 37 نہیں 57 ہے. اچھا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان کر کے بتایا کہ مرزا جی آپ کا معلم میں ہوں اور آپ کو قرآن سکھلانے والا میں ہوں. اور وہ کب سکھلایا؟ براہین احمدیہ لکھنے سے پہلے سکھلا دیا تھا. آگے چلتے جائیے گا. والیوم نمبر 13 یعنی 13 پیج نمبر 502 والیوم 13 پیج 502 کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ سمندر کی طرح قرآن کریم کے جو علوم ہیں سمندر کی طرح ان کے معارف مرزا صاحب کو دے دیے. کب دیے؟ براہین احمدیہ لکھنے سے پہلے. یہ جو پیج نمبر 502 ہے نا، اس کا والیوم نمبر ہے 13، جو فاروق بھائی لکھیں والیوم نمبر 13 ہے خزائن کا. اچھا آگے اس کے بعد ابھی جو آپ کو حوالہ پڑھ کے بتاؤں گا نا، یہ حوالہ ہے، اسے کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ. ٹرمپ کارڈ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیبل پہ پھینکا جاتا ہے گیم اوور ہو جاتی ہے. اب آپ ٹرمپ کارڈ سن لیں کیا ہے. اور ایک ٹرمپ کارڈ ہماری جیب میں تب تک رہے گا جب تک کوئی پراپر جماعت کی آفیشیل ڈیبیٹ نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا کوئی نہ کوئی کارڈ تو رکھنا پڑتا ہے نا. ایک کارڈ آپ کو دے دیتے ہیں ابھی، ایک ہمارے پاس رہے گا بھائی. اچھا یہ دیکھیں ذرا، یہ براہین احمدیہ کے حوالے سے مرزا صاحب نے کیا لکھا. والیوم نمبر 1 ہے روحانی خزائن کا، پیج نمبر ہے 88. سنیں ذرا توجہ سے بات کو. لکھتے ہیں کہ یہ امر بہت اہم بات ہے بھائی، سننی ہے توجہ سے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ بات کیسے آپ نے بلڈ کرنی ہے. یہ امر بھی ہر ایک صاحب پہ روشن رہے. ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیقت قرآن مجید اور براہین صدق رسالت لکھے ہیں، یا جو فضائل محاسن قرآن اور آیات بینات من جانب اللہ ہونے اس کتاب کے کتاب حاضہ میں درج کیے ہیں، یا جس آگے سنیں، یا جس طور پہ اس کی نسبت کا کوئی دعویٰ کیا ہے. دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یا جس طور پہ اس کی نسبت کوئی دعویٰ کیا ہے، وہ سب دلائل وغیرہ اسی مقدس کتاب سے ماخوذ اور مستنبط ہیں. یعنی دعویٰ بھی وہی لکھا جو کتاب ممدوح نے کیا، یعنی قرآن نے کیا، اور دلیل بھی وہی لکھی. یہ وہی کے الفاظ بہت قیمتی ہیں بھائی. دعویٰ بھی وہی کیا جو کتاب ممدوح یعنی قرآن نے کیا، دلیل بھی وہی لکھی جو اسی پاک کتاب نے اس کی طرف اشارہ کیا. نہ ہم نے فقط اپنے قیاس سے کوئی دلیل لکھی
نہ کوئی دعویٰ کیا، چنانچہ جا بجا سب آیات، سنیں، جا بجا سب آیات کہ جن سے ہمارے دلائل اور دعاوی ماخوذ ہیں. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو دعوے لکھے ہیں، جو دلیلیں لکھی ہیں، وہ میں نے قرآن سے لکھے ہیں. نہ کوئی قرآن سے باہر کوئی دعویٰ لکھا ہے، نہ قرآن سے باہر کوئی دلیل لکھی ہے. اب یہ پوائنٹ آپ نوٹ کرتے جائیں. مرزا صاحب کو اللہ نے معمور کیا، مجدد بنایا، ان کو قرآن کا صحیح علم دیا، قرآن کا علم سمندر کی طرح ان پہ کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرزا صاحب کے دعویٰ کے مطابق ان کی کتاب کو اپروو کر دیا. کتاب وہ کہ جس کے اندر جو دلیل لکھی ہے، جو دعویٰ کیا ہے، وہ قرآن سے کیا ہے. اچھا، اس کے بعد جناب اس کتاب کو پھر، ہاں یہ نہ بھولیں، اس کتاب کو چیلنج یا تحدی کے طور پہ کفار کے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ہے. آگے مرزا صاحب کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ بھی قیمتی بات ہے بھائی، یہ بھی ایک ایسا کارڈ ہے جو وقت پہ آپ کو سامنے رکھنا ہے. اس کے سامنے جو دجل آپ کے سامنے کھڑ رہا ہو، وہ کیا کارڈ ہے جی؟ روحانی خزائن والیوم 20 پیج نمبر 79. والیوم 20 پیج نمبر 79. جو بھی سن رہا ہو نا، اگر فاروق بھائی بیزی بھی ہو نا، تو جو بھی سنتے ہیں نا ہمارا مسلمان بھائی یا بہن، وہی کامنٹ میں ڈال دیا کرے. والیوم 20 پیج 79 پہ کیا لکھا؟ میں اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے. والیوم نمبر 8، اگلا حوالہ سنیں، والیوم نمبر 8 پیج نمبر 272. والیوم 8 پیج نمبر 272 کیا لکھا؟ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی خطا پر نہیں چھوڑتا اور مجھے ہر غلط بات سے بچاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. ملفوظات 1988 ایڈیشن، والیوم 3 پیج 392. ملفوظات 1988 ایڈیشن، 1988 کا ایڈیشن، والیوم 3 پیج 392. سنیں ذرا، یاد رکھو، بہت قیمتی حوالہ ہے بھائی، نوٹ کرو. یاد رکھو، ہر ایک نبی کو جب تک وحی نہ ہو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. سن رہے ہو سب لوگ بھائی، میری بہنوں سن رہے ہو؟ نبی کو جب تک نبی کو وحی نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر ایک چیز کی اصل حقیقت تو وحی سے کھلتی ہے. آگے لکھتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ جب کسی امر کے متعلق وحی الہی آ جاتی ہے تو پھر مامور اس کو پہنچانے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. آگے لکھتے ہیں، پھر جا کے کچھ سطر کے بعد آگے جا کے لکھتے ہیں، اگر وہ اس بات کو، بہت قیمتی بات بھائی پڑھ رہا ہوں، اس کو سنتے جائیے گا، اگر وہ اس بات کو جس کی اطلاع وحی الہی کے ذریعے نہیں ملی بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے وہ سوجتا ہے جو خدا کو بھی نہیں سوجتا، اور اس گستاخی سے وہ مشرک ہو جاتا ہے. غرض جو کچھ ہم پہ خدا تعالیٰ نے کھولا اور جب کھولا ہم نے بیان کر دیا. اب یہ میں نے سارے حوالے آپ کے لیے اس لیے میرے بھائیوں کیے ہیں کہ آپ کے سامنے جب کہ کہا جائے نا کہ بھائی میری پہلی غلطی آپ نے کیا ٹھیک کرنی ہے کہ نہ 12 سال نہیں بھائی 25 سال ہیں وہ، یا آپ اس بات کا انکار کر دیں کہ مرزا صاحب کو ملہم نہیں بنایا گیا تھا 1865 میں. اگر نہیں بنایا گیا تھا آپ نے کیوں لکھا تذکرہ کے اندر 1865 ان کے اعلام شروع کیا آپ نے 1865 سے 1890 تک. اب 1865 سے 90 تک 25 سال تک کیا کس چیز پہ قائم رہے؟ اب ان ساری باتوں سے جان چھڑائی جاتی ہے، کیا کہہ کے میں نے کمال سادگی سے لکھ دیا تھا بھائی، میرے پہ ظہول طاری کر دیا گیا تھا بھائی، میں نے رسمی عقیدہ لکھ دیا تھا. نہ بالکل بھی نہیں.
ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے، مرزا صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ کر کے عقیدہ لکھا ہے، اور قرآن کی آیات کا صحیح علم پہلے مرزا صاحب کو دیا گیا، تب انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ سمندروں جیسا علم دے دیا گیا، صحیح معنی ان پہ کھول دیے گئے، اس کے بعد کتاب لکھی ہے، اور کتاب پوری کتاب انہوں نے کہا کہ اپروو کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری کتاب، یہ نہیں کہا کہ چند صفحات اپروو کر دی ہیں۔ اب یہاں پہ نا آخری دو باتیں کر دوں تاکہ بات بہت طویل بھی نہ ہو جائے۔ پہلی بات تو آپ سب کے گوش گزار یہ کر دوں جناب کہ اگر جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے نا کہ ہمیں دکھاؤ کہ مرزا صاحب نے کہاں لکھا کہ میں نے مسیح علیہ السلام کے آنے والی بات الہام سے لکھی ہے، اس کو دکھانے کا ایک انداز تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے براہین میں جو دعویٰ لکھا، جو دلیل لکھی، وہ قرآن کریم سے لکھی ہے اور کچھ نہیں لکھا اپنی طرف سے۔ دوسری بات آپ کو یہ بتائیے، مرزا صاحب نے کہا کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ اس وقت تو کوئی بات کر سکتا ہی نہیں ہے، اگر کرے گا مشرک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نبی اگر اس وقت تک، جب تک اللہ اس کو کوئی بات نہیں بتائے گا اور نبی اس بات کو کر دے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ تو مرزا صاحب نبی تھے کہ نہیں تھے؟ اگر اللہ کے بغیر بتائے یہ بات کہی تھی تو مشرک ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کوئی بات تو مانو۔ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ایک لمحہ بھر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ غلطی پہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا یہ 35 سال بنتے ہیں، 25 سال بنتے ہیں یہ تو، اور 25 سال کے میں جو پلک جھپکنے تک غلطی پہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ بات صحیح ہے تو یہ 25 سال والی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ 25 سال تک غلطی پہ کہاں سے بات آ گئی؟ اگلی بات، بہت اہم بات، یہ برائین احمدیہ میں جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں یہ بات سنیں گا توجہ کے ساتھ، برائین احمدیہ میں جو باتیں مرزا صاحب کی جماعت ٹھیک سمجھتی ہے، کیا ان باتوں کے ساتھ مرزا صاحب نے لکھا ہے ہر بات کے ساتھ کہ فلانی بات میں اب الہام سے کرنے چلا ہوں؟ اور بھائی پوری کتاب کے بارے میں کہا کہ میں انہیں الہام سے لکھی ہے، یہ کیا بات ہے؟ کتاب میں سے جو باتیں پھر غلط ثابت ہو جائیں، آپ کو جو غلط ہوں وہ الہام سے نہیں تھی؟ یا تو یہ اب نوٹ کرنی ہے آپ نے بات، یا تو جب مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کی بات لکھی ہو نا، اگر وہاں پہ وہ ڈسکلیمر دے دیا ہوتا کہ بھئی میں یہ بات لکھ رہا ہوں لیکن میں الہام سے نہیں لکھ رہا، پھر آپ کا وزن ہے، پھر آپ کی بات میں وزن ہے۔ کیا لکھا مرزا صاحب نے وہاں پہ وہ؟ اچھا، اگلی بات یہ ہے، پھر یہ پتہ کیا مثالیں دیتے ہیں، وہ دیکھو جناب، شراب پہلے حلال نہیں تھی، وہ دیکھو قبلہ کے بارے میں، او بھائی اپنے دلیل پہ خود تو غور کر لیا کرو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب شریعت محمدیہ کے اندر آئے ہیں۔ شریعت محمدیہ کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اگر مرزا صاحب اس شریعت کے اندر سے، دیکھیں نا جو آپ جب یہ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ جی دیکھو فلانی بات شراب کی، بھائی مرزا صاحب اس شریعت کے اندر آئے ہیں اور وہ خود بتاتے ہیں کہ شریعت محمدیہ جو کہ اللہ کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا فہم اور اجماع ہے، یہی پہ تو شریعت ہے ساری کی ساری۔ تو بھائی یہ ساری تو مرزا صاحب سے پہلے آ چکی ہے نا، اس کے بعد مرزا صاحب آئے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس کون سا جواز غلطی کرنے کا؟ اور ہم نے آپ کو دکھا، کہا میں نے جو دعویٰ لکھا ہے، جو دلیل لکھی ہے، وہ بھی میں نے جو نا وہ قرآن سے لکھی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو پہلی بات بتائی، یعنی کہ اس پورا جو مقدمہ احمدیت کا، اس میں جو بہت سارے ہولز ہیں، اس میں سے پہلا ہول یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنا جو نیریٹو تبدیل کیا۔ اب اس نیریٹو کو تبدیل کرنے میں، یا اگر ان کے بیٹے کی زبان میں آپ کو بتاؤں، یعنی جو ان کے مصلح موعود ہیں، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا جی کہ عقیدہ میں تبدیلی پیدا کی ہے، کہ پہلے ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور ان کا نزول ہوگا، بعد میں ان کا عقیدہ ہو گیا کہ حیات نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں اور میں ان کے اس میں آ گیا ہوں۔ یہ جو عقیدہ میں تبدیلی مرزا صاحب نے جو پیدا کی ہے نا، اس حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہے کہ اس چیز کو ایسے نہیں آپ کر سکتے کہ جناب آپ چھوڑیں اس بات کو، آگے چلیں۔ آگے کیسے چلیں بھائی؟ اسی ذیل میں
اسی ذیل میں نا ایک آخری بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں میری بات سمجھے ذرا، ہم نہیں کہتے جناب کہ آپ لوگ ہم سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، ہم صرف آپ سے ایک درخواست یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ہماری بات کو سمجھ لیں، اس پہ غور کر لیں بس۔ اب دیکھیں ذرا میری بات آخری ہے اس پہ جو ہے نا جو ان کے جو پہلا ہول ہے، یعنی جو پہلی پرابلم ہے، اس کے اندر میں آپ کو اپنی آخری بات کرنے چلا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں 3 صورتیں ہیں، سنیے گا بات توجہ سے، 3 صورتیں ہیں۔ پہلی پاسبلٹی کیا ہے؟ مرزا صاحب کو 1890 تک نہیں بتایا گیا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، 1891 میں بتایا گیا، انہوں نے اعلان کر دیا۔ یہ آپشن پہلا ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ مرزا صاحب کو اللہ نے ابراہیم کے ٹائم میں بتا دیا تھا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور اب تو عیسیٰ کی شکل میں آ گیا ہے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ ان کو سمجھنے میں ان کے بقول 12 سال لگ گئے، ہماری تحقیق کے مطابق 25 سال لگ گئے۔ تو 12 سال یا 25 سال کے بعد جب ان کو بات سمجھ آ گئی نا، پھر انہوں نے اعلان کر دیا 1891 میں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔ تیسرا آپشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ابراہیم کے زمانے میں، ان کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا اور 1891 میں اس چھپائی ہوئی بات کا اعلان کر دیا۔ تو ان تینوں میں سے کون سا آپشن آپ لیں گے؟ کیونکہ یہ تینوں آپشن بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان میں سے آپ نے پہلے بتانا ہے کہ آپ کا آپشن کون سا ہے، پھر بات آگے چلے گی۔ تو یہ جناب یہاں پہ ہماری پہلی بات مکمل ہو گئی کہ مرزا صاحب نے اپنے مقدمہ میں جو یا اپنے موقف میں جو تبدیلی پیدا کی تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ میں رک جاتا ہوں۔